بجے یہ پروگرام تکبیر ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم فقر کے بادشاہ سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنافی ذات یاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو عارفانہ کلام ہے، جو آپ نے عام فہم پنجابی سرائکی زبان کے اندر لکھا ہے، اور جو پوری دنیا کے اندر اس وقت وہ کلام پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب کی خواہش تھی کہ اس کلام کے اندر جو اسرار و رموز ہے ان پر گفتگو کی جائے، تو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام شروع کیا گیا، اور ہر پروگرام میں ہم آپ کے عارفانہ کلام میں سے ایک بیت کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس بیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، شاہ صاحب سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب پر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے برطانیہ کے اندر، اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی زیر نگرانی علماء کا ایک بورڈ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، فارسی کتب جو آپ نے 140 کے قریب تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے جو اس وقت دستیاب ہیں 36 کے قریب ان کے جو تراجم ہو چکے ہیں، ان پر کام جاری ہے، اور اس پر ان میں سے جو موضوعات ہیں، اور وہ سلطان العارفین کے ایسے موضوعات ہیں کہ جو انسانی زندگی کو بدلنے والے موضوعات ہیں، اور آج بھی انسان جو ہے ان کتب کو پڑھ کر، ان سے استفادہ حاصل کر کے، ان سے رہنمائی لے کر جو ہے وہ معرفت کا راستہ، روحانیت کا راستہ، تصوف کا راستہ، جو اصل میں مولا کا راستہ ہے، اس راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم سلطان العارفین کے عارفانہ کلام میں سے ایک کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ابھی آپ ٹی وی کی سکرین پہ بھی دیکھیں گے، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھوں گا، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی سکرین پہ، کلام ہے: دل دریا سمندروں ڈونگا، غوطہ مار غواسی ہوں، جے دریا ونج نوش نہ کیتا، رہسی جان پیاسی ہوں، ہر دم نال اللہ دے رکھن، ذکر فکر دے آسی ہوں، اس مرشد تھی زن بہتر باہو، جو پھند فریب لباسی ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا مشکل الفاظ ہیں، آپ بھی غور کیجئے اور اس کا سکرین شاٹ بھی لے لیجئے۔ دل دریا سمندروں ڈونگا، غوطہ مار غواسی ہوں، جے دریا ونج نوش نہ کیتا، رہسی جان پیاسی ہوں، ہر دم نال اللہ دے رکھن، ذکر فکر دے آسی ہوں، اس مرشد تھی زن بہتر باہو، جو پھند فریب لباسی ہوں۔ جی ناظرین، اب اسی کلام پر کچھ سوالات شاہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جب ہم ان سوالات کی روشنی میں شاہ صاحب سلطان العارفین کی کتب میں سے اس پر گفتگو کریں گے، تو یقیناً یہ بہت سی جو گریں ہیں یہ کھلتی چلی جائیں گی، اسرار و رموز جو اس بیت کے اندر ہے وہ ہم پہ آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ شاہ صاحب، پہلا مصرع: دل دریا سمندروں ڈونگا، غوطہ مار غواسی ہوں، جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا پہلا شعر سا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے ہوں۔ تو یہاں پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسی طرح دل کی گہرائی کی بات کی ہے، لیکن یہاں غواسی کو سمندر میں غوطہ لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ غواسی کون ہے اور یہ غوطہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ عزت مآب محترم حاجی منیر اعظم قادری صاحب۔ صوفیہ کا قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں جو مرکزی موضوع ہے وہ قلب انسانی ہے، اس لیے کہ انسانی وجود کا بادشاہ دل ہے اور اس کا وزیر زبان ہے، یہ سلطان صاحب نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ دل کے بارے میں: دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہوں۔ آج کا جو بیت ہے اس کا پہلا مصرع دل دریا سمندروں ڈونگا۔ اب پہلے
جو قلوب ہیں ان کا تذکرہ کیا، آج ایک دل کا ذکر کیا، یعنی واحد کا استعمال کیا ہے، ڈونگا، پہلے تھا ڈونگے، تمام دلوں کا تذکرہ کیا، لیکن اب ایک خاص اپنے عزیز کو، اپنے طالب کو جو حق کا متلاشی ہے، اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا دل ہے اس میں معرفت کے خزانے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، معرفت کے لال ہیں، اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے درویش، دریائے دل جو سمندر سے زیادہ ڈونگا ہے، اس کی گہرائی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم جو پچھلا پروگرام ہے اس میں کچھ حوالہ جات ہم نے دیے تھے۔ آج میں خاص طور پہ جس کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں وہ کتاب توفیق الہدایت ہے۔ یہ میرے ابھی میں دکھاتا ہوں سکرین پر، جو حضرات پڑھنا چاہیں اس کتاب کا، یہ توفیق الہدایت، نام بھی آپ دیکھتے جائیے گا کہ معرفت کے نام ہے، اسرار و رموز سے لبریز نام ہے۔ میں عبارت پڑھتا ہوں کہ جو حاجی صاحب نے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی سلطان صاحب یہاں پر، قلب قلزم توحید، صاحب قلب کے در قلزم، قلزم کہتے ہیں سمندر کو، جی غواص شود کہ قلب ایک سمندر ہے، بشرطے کہ صاحب قلب صاحب توحید ہو۔ اس میں غوطہ کے لیے تیراک جب تیراکی کرتا ہے تو اس کو صاحب فن ہونا چاہیے۔ وہ فن کیا ہے، وہ معرفت کیا ہے، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صاحب توحید ہو، اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال پر وہ کامل یقین رکھتا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب اس سمندر میں غوطہ لگائے تو تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے علوم و حقائق اس پر منکشف ہوں اور وہ روشن ضمیر ہو جائے۔ لوح محفوظ کے علوم اس پر منکشف ہوں اور دل کی آنکھوں سے لوح محفوظ پر لکھی ہوئے کو پڑھ لیں، بلکہ سمندر میں غوطہ لگانے سے قلب و روح اور لوح ضمیر واضح اور کشادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قلب بمنزلہ حرف نون اور لوح محفوظ بمنزلہ بال مثل ایک باریک نقطہ ہو جاتی ہے یہاں، کیونکہ لوح محفوظ کے تمام علوم لوح ضمیر میں پوشیدہ ہیں جو اہل قلب کی توجہ سے قلب کو حاصل ہوتے ہیں۔ قلب کے یہ تمام مراتب اس میں اللہ ذات کے تصور کے ذریعہ سے یہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے مرشد کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ قلب کی بحث سلطان صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام خزانے، یعنی جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین کرام فرماتے اے لیعرفون، کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے اپنی معرفت کو حاصل کریں۔ تو دل جو ہے یہ ایک سمندر ہے، اور اس میں غوطہ لگا کر اس میں سے خزانے نکالنے ہیں، اور غواصی جو ہے، جو غوطہ لگانے والا ہے، اسے چاہیے کہ اس توحید الہی کے سمندر میں غوطہ لگا، اور غوطہ لگانے کے بعد اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے باہر نکال لے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کلید محق الفقر ہے، اس کا ہم نے پچھلے بھی دفعہ حوالہ دیا تھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، وہ آپ پچھلی دفعہ یہاں 14 طبق دلے دے اندر جو کہا گیا، میں پھر اس کو جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں دوبارہ سلطان صاحب فرماتے دل کرا گویند و قلب کرا خانند، بداں کے زمین قطرہ ایست نزدیک وسعت آسمان، و آسماں قطرہ اند نزدیک بلندی و فراخی لوح محفوظ، و لوح محفوظ قطرہ ایست نزدیک قلم قطرہ ایست نزدیک کرسی اور کرسی قطرہ ایست نزدیک عرش اکبر۔ یہ ساری بحث ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ دل کسے کہتے ہیں۔ جان لے کہ زمین و آسمان کی، زمین کی وسعت آسمان کی وسعت کے مقابلے میں محض ایک قطرہ ہے، اور جملہ آسمان لوح محفوظ کے بلندی و فراخی کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، لوح محفوظ قلم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے،
قلم کرسی کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، کرسی عرش اکبر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، اور عرش اکبر کے بے شمار کنگرے، ہر کنگرے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہر کنگرے پر ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے، ہر قندیل میں قدرت الہی سے زمین و آسمان کے 14 طبق تہہ در تہہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب جو غواسی ہے اس نے اپنے دل سے کیا خزانے نکالنے، تو سلطان صاحب نے اسی کتاب میں بیان کیا ہے کہ دل کے سمندر میں اس میں فرماتے ہیں کہ 10 خزانے اس نے تلاش کرنے، 10 باغات یہاں پر انہوں نے پہلے تو گہرائی کی بات کی ہے، یعنی وہ اس میں غوطہ لگا اور کنگرے اور سب کچھ اس کے سب کچھ فرماتے ہیں تیرے وجود کے اندر ہے۔ تو باہر انسان جو ہے وہ سکون باہر تلاش کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے اوپر نگاہ کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ سارا خزانہ موتی اور جواہرات جیسے سمندر کے گہرائی سے وہ سیب کے اندر موتی نکلتا ہے، سب کچھ اللہ نے خزانہ تیرے دل میں رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید بھی فرماتا بصیرون کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس میں تو غوطہ لگا کر سب کچھ اس میں سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں سے نکالنا کیا ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اگلے مصرے بھی آئے گا کہ ہم نے نوش کیا کرنا ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پہلا مصرع آپ نے اس کی جو تشریح ہے وہ آپ نے سماعت کی کہ سلطان العارفین نے جس طرح پچھلے پروگرام میں آپ نے سماعت کیا کہ دل کی گہرائی کتنی ہے، اور پھر اس کو حضرت سلطان بہو نے مثالوں سے واضح کیا کہ 14 طبق اور پھر عرش اور پھر اس پر کنگرے اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ سب کچھ دل کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، اور دل اتنا وسعت والا ہے، دل اتنا گہرا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے دل کے اندر ہے، معرفت الہی تمہارے دل کے اندر ہے، سب کچھ تمہارے دل کے اندر ہے۔ تو آج جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ بات ہو رہی ہے کہ اے جو طالب صادق ہے، تیرے سامنے دل کی گہرائی تو آ گئی، دل کی وسعت تو آ گئی، دل کے اندر کیا کیا خزانے ہیں، تو ان خزانوں کو غوطہ لگا کر تلاش کر، یعنی ان خزانوں کو حاصل کر تاکہ تیری یہ دنیا بھی بہتر ہو اور آنے والی دنیا بھی بہتر ہو۔ شاہ صاحب دوسرا مصرع، جے دریا ونج نوش نہ کیتا رہسی جان پیاسی ہو، دریا سے تو یہی مراد دل کی گہرائی ہے، معرفت الہی ہو رہا ہے، یہاں نوش کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر پیاس ہی پیاس ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان کا جسم بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ روح کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے۔ جس طرح جسم کی غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کو توانا رکھنے کے لیے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، وہ معرفت الہی ہے، وہ ذکر الہی ہے، وہ دیدار الہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے من کے اندر جو اتنا خزانہ ہے اور پھر دریائے معرفت ہے، ونج نوش نہ کیتا، یعنی جس نے ونج کا مطلب جا کے، جس نے جیسے قرآن مجید فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی محبت کی طرف دوڑو، شوق اور ذوق کی طرف آؤ۔ تمہیں شوق چاہیے، ذوق چاہیے، اور قلب کی بھی جو بحث کی ہے نا سلطان صاحب نے، یہ قرب دیدار میرے ہاتھ میں ہے ناظرین کرام، اور سلطان صاحب کا کمال یہ کہ ایک ایک حرف سے وہ آگے معرفت کے خزانے دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرماتے قلب کے 3 حروف ہیں۔ اب آپ کو یہ اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی آپ کو صفحہ نمبر 22 اس کا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی قلب را 3 حرف است، قلب کے کتنے حروف ہیں؟ 3، قاف، لام اور با۔ اب آپ سنیے گا کہ وہ خزانے کیا ہیں، جس نے وہ پیاس کیا ہے، وہ جس کو پینا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر تو قارون کے خزانے بھی حاصل کر لے، دنیا کا اعلیٰ قسم کے محلات، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے محلات والے ہیں لیکن وہ سکون نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، چین سے دور ہے، سکون سے دور ہے، معرفت سے دور ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک تو توحید الہی کا جام نہیں پیے گا تیری پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اگر چاہتا ہے کہ مادی دنیا سے سکون حاصل کر سکے،
تو سلطان صاحب کہتے ہیں یہ تیرا وہمہ ہے اور تو پاگل آدمی ہے، اس سے کبھی سکون نہیں ملے گا، سکون ملنا ہے تو اللہ کی معرفت سے ملے گا، دین اسلام کی پیچھے چلنے سے ملے گا۔ تو قلب را، یہ سنیے میں پڑھتا ہوں، قلب را سے حرف است، قلب کے 3 حروف ہیں، قاف لام با، از حرف قاف قرب اللہ، سبحان اللہ، کوشش کر کے اللہ کے قریب ہو جا۔ اچھا اللہ تو ہے ہی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے حبیب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ تو حجاب ادھر سے نہیں ہے، حجاب ہماری طرف سے ہے۔ نفسانی خواہشات کے جب انسان اس پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، اپنے نفس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے تو وہ تو کبھی بجھتی نہیں ہے، بے شک وہ تو قبر کی مٹی اس کو بجھائے گی۔ تو قاف سے فرماتے ہیں کہ قرب اللہ کا قرب، وَأَز حرف لام لقاف اللہ، شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تم بادشاہوں سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ہو، وزیروں سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ہو، اے بندے کبھی مولا سے ملاقات کے لیے بھی تو تڑپا کر کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اور اس حوالے سے تم تڑپتے نہیں ہو۔ اور از حرف با مشاہدہ بقا باللہ، اس سے میں یہ بھی عرض کروں گا، بعض جو ہمارے نادان دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کی جو کتابیں اس میں توحید نہیں ہوتی، مغالطہ ایک ہے۔ بعض ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر جو تصوف کے اور صوفیہ کے خلاف پروگرام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا یہ قرب دیدار ہے۔ اور قلب کا جو تیسرا حرف ہے وہ کہتے ہیں حرف با بمشاہدہ بقا باللہ، کہ اس کے ذریعہ سے وہ بقا باللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی معرفت میں گم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے بائیں صفت موصوف است صاحب قلب، یہ صاحب قلب جو 2 نقطے والا صاحب قلب ہوتا ہے، وَإِلَّا نہ کہ اہل قلب، دوسرا جو کاف کینچی والا، دوسرا کاف جو ڈنڈے والا ہے وہ اس کا معنی قلب کا معنی کتا، وہ کہتے ہیں اہل قلب وہ ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، نمبر 1 اسے قرب الہی نصیب ہو، نمبر 2 اس کو لقاء الہی نصیب ہو، اور نمبر 3 مشاہدہ الہی نصیب ہو۔ اگر یہ 3 باتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں تو پھر وہ دل والا ہے، نہیں تو اہل قلب اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں اس کا آپ نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد اب جو غواصی ہے اس نے اس میں غوطہ لگا کے دل میں 10 باغ پیدا کرنے ہیں، وہ غواصی جو ہے وہاں سے اس نے نکالنے ہیں، وہاں سے وہ جام نوش کرنا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں محق الفقر ہے، اس محق الفقر میں سلطان صاحب فرماتے ہیں، اب میں چونکہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ٹائم تھوڑا ہے، تو سلطان صاحب جو باغات فرماتے ہیں، نمبر 1 باغ توحید، نمبر 2 باغ علم، نمبر 3 باغ حلم، نمبر 4 باغ سخاوت، نمبر 5 باغ توکل، آگے باغ قسمت، باغ سنت، باغ خوف، باغ رجا برضا، اور باغ تواضع۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہی صبح نمودار ہو، جس طرح مالی اپنے باغ کا معائنہ کرتا ہے، اے بندے تو بھی اپنے دل کا معائنہ کر، اور اس میں جو کانٹے ہیں، جو گھاس ہے اور جو جڑی بوٹیاں اگ آئی ہیں ان کو وہاں سے نکال دے، اور صرف جام کس کا نوش کر؟ ان 10 کا جام نوش کر۔ اب فرماتے ہیں کیا ہے، میں ذرا اس کے کیا خوب انہوں نے لکھا ہے، باغ علم میں جو جہالت کا کانٹا ہے وہ نکال اپنے دل سے، حلم کے اندر سرکشی کا کانٹا نکال، سخاوت آئے تو بخیلی کا کانٹا نکال، توکل کے باغ سے تم اور حسد کا کانٹا نکال، قسمت کے باغ سے کینہ اور بغض کا کانٹا نکال، سنت کے باغ سے بدعت و ریا کا کانٹا نکال، خوف کے باغ سے تکبر کا کانٹا نکال، اور رجا کے باغ سے غیبت اور رشوت کا کانٹا نکال، اور فرماتے ہیں تواضع کے باغ سے غرور و نخوت کا کانٹا نکال۔ یہ 10 باغات تیرے جب ہو جائیں گے تو اس میں جب تو جام نوش کرے گا تو سلطان صاحب یہاں آگے 1-2 میں اور حوالہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے دل کی صفحہ نمبر 254 سے ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس سے آگے دیکھیے کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تو یہ جام پیے گا تو پھر تیرا دل عرش اعظم بنے گا اور معرفت کے تمام خزانے اس سے تو حاصل کر لے گا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب العالمین، یہ میں اس کے جو جام ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، بے شک آپ کا خزانہ میں ہوں، کون تو کنزن مخفیہ، میں خزانہ ہوں تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں میرا خزانہ عرش سے زیادہ وسیع ہے، واہ بہشت سے زیادہ پاکیزہ ہے، ملکوت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی زمین معرفت ہے، اس کا آسمان ایمان ہے، اس کا سورج شوق ہے، اس کا چاند محبت ہے، اس کے ستارے ارادے ہیں، اس کے بادل عقل ہے، اس کی بارش رحمت ہے، اس کے درخت طاعت ہیں، اس کی دیواریں یقین ہیں، اس کے مکانات ہمت ہے، اس کے رکن 4 ہیں، توکل، تفکر، انس اور ذکر، اور اس کے دروازے بھی 4 ہیں۔ واہ دروازے بھی 4 ہیں، علم، حلم، صبر اور رضائے قلب۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تیرا دل جو ہے وہ عرش اعظم بن جائے گا، اور پھر اگر غفلت میں آ گیا دل سے آگے وہ پیاسی کا اس کی اشارہ جی جتنی چیزوں کے آپ نام لے رہے ہیں یقیناً یہ بالکل وہ جو سلطان صاحب نے فرمایا نا سمندر، یعنی جس طرح سمندروں کے اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے نا، ہر قسم کے موتی، ہیرے، جواہرات، سپیاں اور کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں لوگ، تو یہ یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیرا دل جو ہے وہ بھی سمندر ہے، اور اس میں سے یہ سب کوئی تو سب کچھ تیرے اندر ہے۔ واہ سبحان اللہ تعالیٰ کہیں نہیں سما سکتا، واہ اس کی ذات اگر سما سکتی ہے تو بندہ مومن میں سما سکتی ہے، اور قلب المومن عرش اللہ۔ اور پھر سلطان صاحب خود فرماتے ہیں اے دل رب سچیدہ حجرا، اندر پا فقیرہ جاتی ہو، اندر جاتی بھی باہر، اندر سے خزانے نکال، تو دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہے، دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، تیرے اندر جو خزانہ موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وہ کہا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ دل کا جو آئینہ ہے، اس کو دل کا جو سمندر ہے، دل کا دریا ہے، دل کا جام ہے، اس کو برائیوں سے پاک کر، صاف کر، شفاف کر، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا جلوہ۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ فرماتے ہیں کہ قلب ہر دم مشاہدہ نماست، نہ کہ قلب حب دنیا سر حواس۔ دل وہ دل ہے جو اللہ کا مشاہدہ کرنے والا ہو، جس کے ذریعہ سے اللہ کا مشاہدہ کرے، نہ کہ وہ دل ہے جو ہوا دنیا کے لالچ سے اگر بھرا ہوا ہوگا تو وہ دل نہیں۔ اس کو دل، علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو یہ جو مردہ دل ہو جائے گا وہ پھر دل نہیں رہے گا، بلکہ وہ پھر دل مردہ ہو جائے گا۔ اور پھر سلطان صاحب نے دل کی قسمیں قرآن مجید سے لی ہیں، قلب سلیم ہے، قلب شہید ہے، قلب منیب ہے، اس کی بھی آگے سلطان صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کی شرح بیان کی۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ جس دل کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سمندر سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس دل کے اندر شاہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے ہی آپ کو وہ چیزیں نکال کے سنائی کہ یہ ساری چیزیں تمہارے دل کے اندر ہے۔ یہ جو کہا نا ابھی حدیث پاک بھی شاہ صاحب نے کہا کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی دل میں سما رہی ہیں، جس میں توحید الہی ہے، اللہ کی معرفت ہے، عشق رسول ہے، قرب الہی ہے، لقاف اللہ ہے، بقا باللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اے بندہ مومن تو اس میں غوطہ لگا، دل کے اندر تلاش کر، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ شاہ صاحب تیسرا مصرع بڑا یہ خاص ہے، اور یہ میرے خیال ہے اس فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تم نے چیزیں حاصل کر۔ یہ شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سلطان صاحب دیکھیں نا، پہلے دل کی وسعت بیان کی، پھر چیزیں کس طرح نکالنی ہیں، اور اب یہ آگے میرے خیال ہے وہی اسی طرف لے جا رہے ہیں کہ اے بندہ مومن کہ یہ تو کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، ہر دم نال اللہ دے رکھن، ذکر فکر دے آسی ہو۔ یہ ذرا بتائیے نا، یہ آسی کون ہے جو ہر دم اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں محو رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، صرف گفتار کے غازی نہیں ہے، ان کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں، ہر وقت اپنے مولا کی محبت میں رہتے ہیں، ان کا چلنا اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے۔ جیسے قرآن مجید نے خود فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب فرما دو
کہ میرا جینا، میرا مرنا اور میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے زندگی میں اپنے محبوب کے لیے اور اس کے شوق میں ہر وقت رہتے ہیں کہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اسی کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو، لولو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین ایانی ہر دم پیا دکھیوے ہو، نام فقیر تنا دا باہو قبر جنان دی جیوے ہو۔ اب اور کسی جگہ پر فرماتا ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل کی معرفت کی بات، یہ ابھی میں کتاب جو میرے ہاتھ میں شمس العارفین ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بدا کے، اب آپ کے وہ جو ساری بحث آپ نے یہاں پر کی ہے، بدا کے دل مثل خانہ نور کے دوام با مد نظر اللہ حضور، فرماتے ہیں کہ دل جو ہے ایک خانہ نور ہے اور جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں در خانہ دل ہفت گنجے الہی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں 7 خزانے ہیں۔ اول گنجے ایمان، یہ جو غواسی ہے نا، غوطہ خور جو ہے، اس میں یہ گنجے ایمان کہاں ہے؟ اسی دل کے نور کے خزانے کے اندر ہے۔ گنجے علم بھی اندر ہے۔ سیوم گنجے تصدیق، اقراء باللسان و تصدیق بالقلب، تیرا دل تصدیق کرے۔ آگے فرماتے چارم گنجے توفیق، تصدیق کے بعد فرماتے توفیق، یعنی جو کچھ تو کر رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ پنجم گنجے محبت بھی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں محبت رکھی ہوئی ہے۔ ششم گنجے فقر، اور 7ویں بات فرماتے ہیں معرفت اللہ توحید۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قلعے بنائے ہوئے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ شیطان نے 5 قلعے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کے مقابلے میں 7 قلعے بنائے ہوئے ہیں، جن میں ہر وقت 70,000 غالب الامر لشکران نور الہی موجود رہتے۔ اطراف دل میں ان 7 قلعوں کو 7 دن کے اندر راستہ کر لیا جائے تو انسان موت و حیات کی ہر حالت میں وسوسہ و خطرات ہوائے نفسانی اور حادثات دنیا فانی سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ قلعے کیا ہیں؟ پہلا قلعہ تصور اسم اللہ، کہ اللہ کے نام کا تصور کر۔ پھر دوسرا قلعہ اسم للہ، تیسرا لہو، چوتھا ہو، 5واں اسم محمد، اور 6واں اسم فقر، 7واں پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ 7 اثار ہیں۔ اللہ کے نام کا تصور کر، نام محمد کا تصور کر، للہ کا تصور کر، لہو کا تصور کر، ہو کا تصور کر، فقر کا تصور کر، اور پھر یہ اپنے سلطان صاحب اپنی کتاب میں اگر یہاں پہ کیمرہ شاید دکھا سکے، یہ اللہ آپ کو نظر آئے گا بالکل نظر۔ اور اس کے بعد یہ للہ ہے، للہ کا تصور، یہ آگے سلطان صاحب للہ کا تصور، پھر آگے لہو کا تصور، اس پر پوری بحث لکھی انہوں نے۔ پھر لہو کا تصور ہے، پھر ہو کا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ نام محمد، الفقر و فخری، حضور کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 حروف ہیں، اور 4 حروف کا سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھا بھی کرو، خوش خط سرکار کے اسم پاک کو لکھا بھی کرو، پھر حضور کے نام کا تصور بھی کیا کرو تاکہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر قلبی وہ ہے جو اندرون قلب ولایت کے 7 قلعوں میں داخل ہو کر وہاں کے 7 خزانے الہی کو رنج و ریاضت کے بغیر اپنے تصرف میں لے آئے۔ یہ وہ خزانے ہیں جناب کہ جن کو وہ لے آئے گا تو پھر اس میں سے اس کی جو جان ہے، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، اور جو امید رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معرفت عطا فرمائے دے گا۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں آئے گا تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تو ہمیشہ پیاسا ہی رہے گا، وقت موت بھی تجھے پیاس لگے گی، آخرت میں بھی پیاس لگے، لیکن اب وقت ہے اللہ کا نام، اس کے خزانے اور سب کچھ تیرے دل کے اندر موجود ہے۔ اگر اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے تو یہ خزانے سارے اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ جی ناظرین، خوبصورت کلام ایک دفعہ پھر ذرا سکرین پہ دکھائیے۔ اس کے تیسرے مصرے کی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی۔ دل دریا سمندروں ڈونگا غوطہ مار غواسی ہوں،
जय दरिया वंज नोश न कीता रहसी जान प्यासी हूँ हर दम नाल अल्लाह दे रखन जिक्र फिक्र दे आसी हूँ उस मुर्शिद। अच्छा शाह साहब, ये तीसरा मिसरे में तो बड़ा आपने और वो 7 किलों का भी जिक्र किया जो अल्लाह ताला ने एक बंदा मोमिन के लिए रखे हैं। तसव्वुर इसमें अल्लाह इसम लिल्ला लहू हू और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी फ़क्र और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये आखिरी मिसरा जो मैं पढ़ने लगा हूँ ना, इसमें जो है वो बड़ी खुल के बात हो रही है। उस मुर्शद थी जन बेहतर बाहू जो फंद फरेब लिबासी। यहाँ एक तो हमें ये बताइए कि मुर्शिद को जन से तशबीह क्यों दी है और फंद और फरेब का लिबास क्या है? सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह रियाकारी, और ये भी ज़रा बताइए कि यकदम ये बात होते होते दिल की गहराई की और फिर उससे हीरे जवाहरात लेने की, और वो कौन लोग हैं जो अपनी सांस सांस अल्लाह के नाम वक्फ करते हैं, फिर यकदम उन लोगों का जिक्र क्यों किया जो और यानी मुर्शिद कोई यानी उन्हीं की बात हो रही थी कि जो हीरे जवाहरात चुनने वाले, फिर उनको जन से क्यों तशबीह दी और फंद और फरेब का लिबास क्या है? अब उसमें ये सारा जो बुनियाद है ना वो शौक है। वाह। तो इस किताब फज़ुल लिक़ा में आपने एक चैप्टर जो है ना वो शौक का बांधा है कि शौक जिस दिल में हो वो फिर मार्फत हासिल कर लेता है। वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि शौक तेरा अगर ना हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के हवाले से, कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। तो यहाँ पर शौक के बारे में, शौक के भी 3 हरफ है याजी साहब, ये भी कमाल का। फरमाते शौक कैसे पता चले कि इस बंदे में शौक है? वाह। फरमाते शीन से शहादत, यानी उसका वजूद गवाही देगा किसी को शौक है। और वाव से मुराद है कि ऐसी वो मतलब बड़क नहीं मार रहा, वाक़फ़े अहवाल, जिसको शौक होगा वो हाल का वाकिफ भी होगा, वो जानता भी होगा, वो पहचानता भी होगा। और फिर फरमाते हैं कि हरफे काफ जो आखिरी शौक आगे हरफ है ना काफ, फरमाते कत्ल नफ्स, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कत्ल कर देगा, नफसानी ख्वाहिशात को मिटा देगा। उसको ये नहीं होगा कि मेरी शोहरत हो, मैं आऊँ तो लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हों, मेरे नारे लगे, मेरी वाह वाह हो और वो माल के पीछे भागा भागा फिरता होगा। फरमाते उसमें ये मामला नहीं होगा, वो सिर्फ मौला की मोहब्बत में आएगा और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो। लेकिन फरमाते हैं कि जो रियाकारी है ना, एक जगह फरमाया अर्रियाउ अशद्दु मिनल कुफ्र, अर्रियाउ अशद्दु मिनल शिर्क। जो रिया है ना, दिखावा, यानी कोई अमल अल्लाह के लिए ना करना, दुनिया के लिए करना, बंदे के लिए करना, मखलूक खुदा के लिए करना। तो फरमाते हैं ऐसा मुर्शिद तलाश कर जो हकीकी मुर्शिद हो, जो तुझे अल्लाह की मार्फत दिखा सके। अगर यहां जिस मुर्शिद का तज़किरा किया है, यानी पहले जो 3 मिसरे हैं ना, उसमें जो असल रहबर है वो तेरा मुर्शिद है। उसने तुम्हें गाइड करना है, उसने तेरे दिल को साफ करना है, उसने तुझे शौक पैदा करना है, उसने तेरे अंदर जो है वो अल्लाह की दीदार का शौक और जज्बा मुर्शिद ने पैदा करना है। लेकिन जो फरेबी है ना, लफ्ज तो मुर्शिद का इस्तेमाल किया। ये तीनों पहले मिसरों में जो चीजें बयान की है ये सारी तुझे मुर्शिद अता करेगा, मुर्शिद अता करेगा। आखिर में वो निचोड़ निकाल रहे हैं। लेकिन उस जमाने में भी जब सुल्तान साहब 1102 हिजरी में आपका विसाल हुआ और 1039 हिजरी में आप पैदा हुए, उस दौर में भी कुछ ऐसे थे कि जो बज़ाहिर जुब्बा दस्तार और लुबादा ओढ़कर और इस हवाले से लोगों को धोखा देते थे, फरेब देते थे। अब उनकी बात करें कि मुर्शिद कैसा होना चाहिए, यानी यहां पर वो कम से कम सतह बयान करते, वो जरा सुनने वाली है। एक तो फरमाते हैं कि मुर्शिद के सामने तूने अपनी जो है ना वो यकीन के साथ बैठना है, और फरमाते हैं रफीको सुम्मत तरीक, पहले रफीक हासिल कर फिर वो तुम्हें रास्ता बताएगा। और रफीको सुम्मत तरीक, पहले रफीक होगा तो फिर तुम्हें तरीक का मतलब है रास्ता, फिर तुम्हें रास्ता नसीब होगा। अब पहले बाहू मुर्शदान ई जमाना जर बगीर हर के नजर जर कुनंद आ बेनजीर। फरमाते हैं कि आज के दौर में, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बज़ाहिर पीरी फकीरी का एक ढोंग रचाया हुआ था, एक दुकान बनाई हुई थी लोगों से नजराने बटोरने के लिए, वो तरह तरह की जो है वो जाल फेंकते थे। तो फरमाते हैं कि जमाने में भी जो है ना वो जर बगीर, वो दौलत समेटेगी। बाहू मुर्शदाने ई जमाना जर परस्त व जन परस्त,
اس زمانے میں لوگ جو مرشد کا لبادہ جنہوں نے اڑا ہوا ہے، جو جعلی مرشد ہیں، وہ زن پرست بھی ہیں اور زر پرست بھی ہیں، عورتوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں اور دولت کی طرح. زن پرستو، زر پرستو، دل سیاہ خود پرست. ایک تو زن پرست ہیں، زر پرست ہیں، ان کا دل سیاہ ہے اور خود پرست ہے. باہو مرشدانے واصلانے حق عشق سوز، ہر ساتے ہر دم بسود شب برو. لیکن جو سچے مرشد ہیں وہ ہر لمحے اللہ کے عشق میں گم رہتے ہیں. اب جو زن کی بات کی ہے یہ ذرا سنیے گا. بشنو وجود آدمی با مثل شیر است. آدمی کا جو وجود ہے وہ دودھ کی طرح. شیر کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو. اب ذرا آخری مصرع سمجھنے کے لیے، یہ میرے ہاتھ میں عین الفقر ہے اور اس کو آپ نے عین الفقر میں بھی بیان کیا اور یہ محق الفقر ہے، اس میں بھی آپ نے یہی بات جو ہے وہ بیان کی ہے. مرشد عورت سے کم تر ہے. صفحہ نمبر 158 ہے، یہ بھی میں آپ کو جی آگے صفحہ یہ میں دونوں سامنے رکھتا ہوں. یہ عین الفقر میں بھی یہی مضمون ہے اور یہاں پر بھی وجود طالب اللہ بمثل شیر است. یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی کا وجود ہے وہ شیر کی طرح ہے اور اس میں فرماتے ہیں وجغرات از شیرو دوغ از شیرو مسکا از شیرو روغن از شیر. آگے فرماتے ہیں اچھا جی، وجغرات از شیر و دوغ از شیر و مسکا از شیر و روغن از شیر. یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ طالب کا وجود دودھ کی طرح ہے اور دودھ سے چھاچ کسے کہتے ہیں؟ لسی کو. اور دودھ سے مکھن اور دودھ سے گھی. یہ تینوں چیزیں کس سے نکلتی ہیں؟ اب گھی ہوتا ہے، اس کو رات کو اب عورت کیا کرتی ہے؟ وہ رات کو جاگ لگاتی، لسی کا قطرہ ڈالتی. صبح جب ہوتی، دیہات والے سمجھتے ہوں گے، وہ پھر ریڑکا جو ہے وہ اس میں مدھانی جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ اس طرح ریڑکتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لسی علیحدہ ہو جاتی ہے، مکھن علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر اسی مکھن کو جب گرم کرتے ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ گھی بن جاتا ہے. عورت کیا کرتی ہے کہ عورت اسی وجود سے، یعنی اس دودھ سے وہ مکھن نکال دیتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ کم از کم جو مرشد ہے نا وہ عورت سے کم تر تو نہیں ہونا چاہیے. عورت جب دودھ سے مکھن نکال سکتی ہے تو مرشد عجیب بات ہے کہ اپنے مرید کے وجود سے اللہ کی معرفت کا مکھن کیوں نہیں نکالتا دوبارہ؟ سبحان اللہ. آپ سمجھ آئی اس مرشد تھی زن بہتر. وہ جو زن ہے وہ تو رات کو دہی سے اس دودھ سے مکھن نکال لیتی ہے اور مکھن لگا کر مہمان نوازی کرتی ہے. جو بھی گھر پہ آتا ہے اس کے لیے وہ مکھن جو ہے اس کا پیڑا بنا ہوتا ہے، جیسے دیہاتوں میں پرانی ہماری مائیں کس طرح وہ خدمت کرتی تھی. تو وہ فرماتے ہیں پس مرشد کامل از زنا کمتر نہ باشد. یہ آپ نے آگے جملہ لکھا، میں یہ جملہ پڑھ دوں. پس مرشد کامل از زنان کمتر نہ باشد. جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ عورتوں سے کمتر نہیں ہوتا. عورت جب مکھن نکال سکتی کہ زن جغرات را حل کنند و ہر یکرا علیحدہ علیحدہ بسازد، جیسے عورت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے تو مرشد کو بھی چاہیے کہ انسان کے وجود سے نفس کو علیحدہ کر دے، روح کو علیحدہ کر دے، قلب کو علیحدہ کر دے. اصل دل جو ہے وہ تو مکھن ہے، وہ جو جوہر ہے وہ علیحدہ کر دے تاکہ وہ دل کے ذریعے سے اپنے مولا کی معرفت حاصل کر سکے. یہ سلطان صاحب نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور پھر مرشد کی بھی قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ مرشد جو ہے پس مرشد از زن کمتر نہ باشد چنانچہ کار شیر زن تابہ تمام رساند. مرشد کا کام دولت کا پجاری نہ ہو. مرشد جو ہے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہے. اب یہاں پر دیکھیے مرشد کی قسمیں بیان کی ہے. یہ آپ کا جو آخری مصرع ہے نا، اگر ٹائم ہے تو میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. جی مرشد نیز دو قسم است. یہ سنیے گا. مرشد صاحب نظر. اب حاجی صاحب ذرا کمال کا یا پیرا آپ نے لکھا ہے. مرشد صاحب نظر اور مرشد صاحب زر. صاحب نظر کون ہے؟ وہ اپنی نگاہ سے مرید کے دل کو اللہ کے خزانوں سے بھر دے. اور صاحب زر کون ہے؟ جس کی نگاہ مرید کے جیب پر ہو کہ کتنے پیسے ملیں گے، وہ صاحب زر ہے. اچھا اگلی سنیے. مرشد فصلی سالی. کچھ ایسے مرشد ہوتے ہیں جو فصلی سال کے بعد صرف فصل حاصل کرنے کے لیے نذرانے لینے کے لیے آتے ہیں. وہ مرشد وصلی لا زوالی. اصل مرشد کون ہوتا ہے؟ جو وصلی لا زوالی، وہ اپنے مولا سے اس مرید کو ملا دیتا ہے. مرشد ہمچو درخت باشد
چنانچہ درخت سرما و گرما برسر خود اختیار و قبول کنند و کسے کے در سر زایا درخت. فرماتے ہیں مرشد درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے اوپر سایہ کرے، گرمی سے بھی بچائے، سردی سے بھی بچائے. یہ تمام چیزیں انہوں نے بیان فرمائی. اس مرشد تھی زن بہتر باؤ جو پھند فریب لباسی ہو. لباس کیا ہے؟ بڑا جبہ ہے، قبہ ہے اور دستار ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں یہ فریب دینے والا ہے، پھندا ہے، یہ پھندا ہے. تو فرماتے ہیں جو پھندا دینے والا ہے یہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے اور اپنے جس مرشد اتنے کچھ نہ کیتا باہو. ہاں جی. تو جو اس دنیا میں اس مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کو اللہ کی معرفت عطا نہ کر سکے تو فرماتے ہیں اگلے جہان اس نے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح سے یہاں توفیق الہدایت کتاب میں فرماتے ہیں کامل مرشد صادق طالب کو پہلے ہی روز ابتدائی اور انتہائی تمام مراتب عطا کر دیتا ہے. فقیر صاحب قلب کی کیا علامت ہے؟ یہ ظاہر میں خاموش ہو لیکن وجود میں اس کا قلب قلبی ذکر کی وجہ سے جوش کرتا ہو، اور اس کا خواب خلوت میں مشرف و دیدار پروردگار ہوتا ہے. اس کی بیداری نفس کو ترک اور بیزاری ہو، اس کا کھانا خاتمہ بالخیر، اس کی بھوک کی برکتیں، اس کا ذکر ذکر الہی، اس کا سننا الہام مع اللہ، اس کی نظر معرفت پر ہو، اس کے قلب کو ایمانی نور حاصل ہو، تجرید اور تفرید کی وجہ سے اس کے قلب کو صفائی نور حاصل ہو اور حضوری قلب حاصل ہو، ہر دم اللہ کی یاد میں رہے. وہ حقیقی مرشد ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس سے تو پھر عورت اچھی ہے جو دودھ سے کم از کم مکھن تو نکال لیتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین، خوبصورت اس بیت کی جو آج ہمارا موضوع تھا، دل دریا سمندروں ڈونگا غوطہ مار گواسی ہوں، جے دریا ونج نوش نہ کیتا رہسی جان پیاسی ہوں، ہر دم نال اللہ دے رکھن ذکر فکر دے آسی ہوں، اس مرشد تھی زن بہتر باہو جو پھند فریب لباسی ہوں. ناظرین، شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے میں بس اس کی گہرائی میں کھویا ہوا تھا کہ پہلے 3 مصروں میں حضرت سلطان باہو نے وہ ساری باتیں بیان کی ہے کہ یہ جو حقیقت اور معرفت کا نور ہے یہ دل کے اندر ہے اور دل کی وسعت کتنی ہے. اور پھر کہا کہ اگر تو نے اس دل سے یہ ہیرے جواہرات جن کا شاہ صاحب نے ذکر بھی کیا جو معرفت الہی کے ہیرے جواہرات ہے، اگر تم نے یہ حاصل نہ کیے تو تم پیاسے رہ جاؤ گے. اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو یہ ہیرے جواہرات حاصل کرتے ہیں یہ ہر دم ان کی سانس سانس اللہ کے ذکر میں محو ہوتی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہیں اس مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوتا ہے. اگر مرشد یہ سب کچھ نہیں دکھا سکتا، شاہ صاحب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، وہ عورت سے بہتر ہے. اور جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے ظاہری، جو اس نے اپنے آپ کو ایک ظاہر شو کیا ہوا ہے جبہ کبہ لبا پر، تو وہ صرف ایک پھندا ہے. واہ فقر کے بادشاہ، اور واہ جو سلطان العارفین کی فکر ہے کہ کیسی چیزیں کھول کھول کے شاہ جی بیان کر دی. کوئی اور اقتباس ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے صرف. فرماتے ہیں کہ جو مرشد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حقیقی مرشد وہ ہے جو دریائے توحید میں اپنے مرید کو غرق کرتا ہے، اس کو غواصی بناتا ہے، اس کو تیراکی سکھاتا ہے. جیسا کہ سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کس کو پکارتے ہیں؟ حضور غوث پاک کو. بعض سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مال کا معاملہ ہے. سن فریاد پیرا دے پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے. یہ کون سا دریا ہے؟ وہ دریائے معرفت ہے جس میں وہ غوطہ لگانا چاہتے ہیں. تو وہ غوث پاک کو کہتے ہیں میری خبر لیجئے کہ یہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ، یعنی بڑے بڑے جو دریائے معرفت کے جو بڑے بڑے شناور ہیں وہ بھی اللہ کے اس معرفت کے دریا میں گھبراتے ہیں. میں اب اس دریا میں غوطہ زن ہونے لگا ہوں، معرفت کے موتی نکالنے لگا ہوں، تو آپ میری مدد کیجئے. تو مرشد وہ ہوتا ہے کہ دریائے معرفت میں اپنے مرید کو غواصی بناتا ہے، تیراکی سکھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تم نے اللہ کا قرب حاصل کیسے کرنا ہے، اپنے مردہ دل کو زندہ کس طرح سے کرنا ہے، اور دل میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کو تم نے حاصل کیسے کرنا ہے. جی ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے پھر اسی طرح سلطان العارفین کے خوبصورت کلام اور اس کی تشریح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور ہمارے مستقل مہمان حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو تقوی ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں.